السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوریز کو بھی کھول لیں تو یہاں بھی جگہ ہے کچھ؟ اوپر کر دیں، بھی پنکھا چلا لیں۔ بسم اللہ شار الاحکام حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآبام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ نے قرآن حکیم کے مکمل ترجمے اور تفسیر کی سماعت کی۔ اس موقع پر کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک رسم ہے اور ایک طریقہ ہے بزرگوں کا، اس کی اتباع میں بعض باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اصلاً تو اس ختم قرآن کی برکت میں شریک ہونے کے لیے اور اس میں کچھ حصہ اور کچھ ثواب وصول کر لینے کے لیے اس نیت سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس سال مختلف جگہوں پر ختم قرآن کے موقع پر بیان کی ترتیب رہی تھی، اور ایک خیال بار بار دل میں آتا رہا کہ تفصیلات کے بجائے بعض اجمالی باتیں عرض کی جائیں۔ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں قومی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے، تو کچھ مسائل پہلے اہمیت کے حامل تھے، اب وہ اہمیت کے حامل نہیں رہے، بلکہ وہ کچھ پیچھے چلے گئے ہیں، اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئیں۔ مثال کے طور پر پہلے تفصیلات شریعت پر بات کرنا مفید تھا، اور ان کو بتانا، سکھانا، اس کی طرف بلانا اس کی ضرورت تھی، مگر آج بدقسمتی سے دین اور دینداروں کو ایسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ الحاد، بے دینی، خود دین اور نفس سے مذہب، اس کے بارے میں رویہ بنا دیا گیا ہے اتنا منفی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو دیندار رہنے پر کچھ باتیں عرض کی جائیں، ان کی نسلوں کے دین سے جڑے رہنے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ باقی تفصیل شریعت انشاءاللہ سیکھتے بھی رہیں گے اور اخذ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ جو نعمت ہے نا دین کی، قرآن کی، اس کا احساس پہلے ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور صبح و شام ہم جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو برت رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کثرت سے دستیاب، اس سہولت سے دستیاب ہیں کہ اس کی قدردانی ویسی نہیں ہوتی جیسی کرنی چاہیے۔ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو جس اسکیم پر بنایا اور جس ترتیب پر بنایا ہے، تو ہر شے اصلاً تو خیر ہے، بیدک الخیر ہے، اللہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ خیر ہے، ساری تخلیق اس کی خیر ہی خیر ہے، مگر بعض چیزیں ہماری نسبت سے شر ہوتی ہیں۔ بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شر ہے یہ، اور یہ ضرر ہے، اور یہ نقصان ہے، اور یہ تکلیف ہے، اور یہ پریشانی ہے۔ اصلاً وہ بھی خیر ہے، اس لیے کہ وہ صحت کی نعمت کا تعارف کرواتی ہے۔ رات وہ شر نہیں ہے، بلکہ اس کی ظلمات اصل میں دن کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں۔ اسی طرح سے تونگری چھن جائے، مالی فراوانی کم ہو جائے، اور کچھ تنگی آ جائے، اور انسان پر تکلیف فقر آ جائے، تو یہ تونگری کی اور مالداری کی جو سہولت تھی، نعمت تھی، اس کو احساس کرواتی ہے، اسے واضح کرتی ہے، اس کا شعور ہوتا ہے، تو یہ بھی خیر ہو گئی۔ اسی طرح سے صبح شام ہم نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس پر شکر گزاری ویسی نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، جیسے کہ کرنا چاہیے، اور قاعدہ یہ ہے، یہ فطری قاعدہ بھی ہے اور شرعی قاعدہ بھی ہے۔ فطری اس اعتبار سے کہ جس شے کی جانب آپ کی توجہ ہوتی ہے، اس پر اہتمام ہوتا ہے، وہ شے محفوظ رہتی ہے، بڑھتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، محفوظ بھی رہتی ہے۔ اور جس شے کی جانب توجہ نہ ہو اور اس کی ناقدری ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تبھی قاعدہ ہے، اور قانون فطرت اسی طرح سے ہے۔ تو دین کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تشریح حکم بھی دیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اور جو نعمت ہے نا، یہ جتنی نعمت دنیا کی ہیں اس سے بڑھ کر ان سب میں سب سے بڑی نعمت دین ہے اصل میں۔
صحت بھی نعمت ہے اور اسی طرح سے فراغت بھی نعمت ہے، اسی طرح سے عافیت، جتنی نوعیتوں کی ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں ان سب پر شکر کرنا چاہیے، مگر اس میں سب سے بڑھ کر جس پر شکر کرنا چاہیے وہ دین کی نعمت ہے۔ ہمارے دیندار لوگ جو شکر گزاری کا رویہ رکھتے ہیں وہ دنیا کی نعمتوں پر تو شکر کر لیتے ہیں، الحمدللہ عافیت کے ساتھ دن گزرا، الحمدللہ صحت سے ہیں، بال بچے خیریت سے ہیں، اور ذرائع روزگار اچھے دستیاب ہیں تو شکر ہے اللہ کا، اس پر شکر کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں کہ یہ نعمت ہے، یہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، یہ نمازوں کا پڑھنا پڑھانا، اور علم دین سیکھنے کے وسائل کا ہمارے لیے دستیاب ہونا، اور نیک صحبتوں کا دستیاب ہونا، اور اللہ کی بات سیکھنے سکھانے کے مواقعوں کا دستیاب ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، چنانچہ ناقدری ہو جاتی ہے۔ اور دین کی بابت ناقدری یہ بہت سنگین نتائج کی حامل ہوتی، بہت خطرناک بات ہے۔ بس مثال کے لیے عرض کروں، گزشتہ صدی جو گزری ہے اس میں اس کے جائزے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نظر آئے گا کہ بعض علاقے ایسے تھے اسی روئے ارضی پر اور یہی ممالک اسلامیہ میں جہاں پہلے دین کے وہ مراکز تھے، مثال کے طور پر ترکی ہے، مثال کے طور پر وسط ایشیائی علاقے ہیں، یہ جو ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، ان علاقوں میں یہ اسلام کا صدر تھا، یہ اسلام کا مرکز تھا۔ اور ہندوستان پاکستان میں جو اسلام آیا ہے وہ اسی راستے سے آیا ہے، یعنی بعد میں جو مغلیہ حکمران آئے ہیں ان کے ساتھ جو علماء آئے اور جو صوفیہ آئے وہ وہی وسط ایشیائی علاقوں سے، ماوراء النہر جو کہلاتا ہے، سمرقند و بخارا، وہاں سے آئے۔ اور آج بھی جو ہماری کتابیں ہیں ان میں اکثر محدثین فقہائے متاخرین حنفیہ کے وہ سمرقند و بخارا کے ہیں، یہ وہ علاقہ تھا جو اسلام کا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا۔ اگر 70 سال پہلے، کہیں کہیں 80 سال پہلے، کہیں 90 سال پہلے انہی علاقوں میں یہ رودات پیش آئی کہ دین کی یہ نعمت ان سے روٹ گئی، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان تین اداروں کو بڑے اہتمام کے ساتھ بند کیا گیا۔ ایک صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں ترکی میں مدرسے میں وہاں تدریس بھی کرتے ہیں، وہ بتانے لگے کہ ازبکستان سے ان کا تعلق ہے، بتانے لگے کہ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں فوجی ٹرک آتا تھا اور آ کر سارے گھروں سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ جس کتاب میں بھی عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن حکیم یا اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری لاؤ جمع کروا دو، جمع کرواتے تھے اور وہ لے جا کر روسی فوج وہ اسے لے جا کر چوک میں جمع کرتے تھے اور آگ لگا دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک قرآن حکیم کا نسخہ چھپا لیا اور رات کو ہم 4 بھائیوں کو اس سے حفظ کروایا قرآن، تو ایسے ہم نے قرآن پڑھا۔ اچھا، پھر یہ پہلی مرتبہ جب پاکستان آئے تبلیغ کے ذریعے سے، تبلیغی جماعت میں، اور یہاں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکتب میں بہت سے قرآن دیکھے رکھے ہوئے ایک ساتھ، اور ہر بچے کے پاس ایک نسخہ ہے، جب یہ دیکھا تو مجھے خوشی کے مارے ضبط نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگ مجھے جگا رہے تھے کہ کیا ہوا، میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن حکیم کے نسخے ایک ساتھ اتنے دیکھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے بھائی اسلام بخاری صاحب، یہ ازبکستان کے جو مفتی اعظم تھے ان کے پوتے ہیں، جیل کاٹ کر بڑی سختیوں سے گزر کر اب وہ ترکی آ گئے، اور یہاں استاد محترم مفتی ابوالواس صاحب، شاہ منصور صاحب دام برکاتہم، ان سے ہدایہ شریف کا سبق پڑھ رہے تھے۔ وہ اپنی رودات سناتے ہیں کہ کن سختیوں سے ہم گزرے ہیں، کیا ہوا وہ جگہ کہ جہاں سے اسلام دنیا میں پھیلا، وہ جگہ جہاں سے علم اور ہدایت کے راستے عام ہوئے، وہاں سے اسلام روٹ گیا، مسجدیں اسبل میں تبدیل کر دی گئیں، خانقاہوں کو قید خانے بنا دیا گیا، مدرسے کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ آج ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ دین کی بہاریں الحمدللہ جتنی کچھ عام ہیں یہ بس چلتی رہیں گی ایسی، ایسا نہیں ہے، یہ اس قانون اور اس قاعدے پر دائر ہے۔ اگر ہم نے شکر گزاری کی تو انشاءاللہ یہ نعمت حاصل رہے گی، اور اگر ناشکری کی خدا نخواستہ تو یہ نعمت روٹ بھی جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا مرکز وہاں آج تک یہ، یعنی ترکی، وہاں آج تک یہ حال ہے کہ ابھی بھی آپ، یعنی اتنے اسلام پسندی وہاں عام ہوئی اور پچھلے 30 سالوں میں جو کچھ بہتری ہوئی، مگر اب بھی آپ چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں مکمل تراویح میں قرآن حکیم ختم نہیں کیا جاتا، آخری 20 صورتوں سے پڑھا جا رہا۔ 10 میں سے ایک مسجد ہے جس میں قرآن حکیم مکمل پڑھا جاتا ہے، اب حفاظ ان کے تیار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ نعمت کس قدر وافر ہے، حفاظ زیادہ ہیں، جگہ نہیں ملتی کہاں سنائیں۔ دین سیکھنے کے اتنے امکانات ہیں، آپ زندگی کے جس مرحلے پر ہیں اور جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو وقت آپ کو دستیاب ہے، آپ کے لیے دین سیکھنے کے مستند ذرائع موجود ہیں، جس علاقے میں ہیں وہاں جس وقت چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے دستیاب ہے، کچھ پیسے بھی آپ سے نہیں مانگے جاتے، مفت میں یہ نعمت دستیاب ہے۔ یہ حضرات جو اپنے واقعات بتاتے ہیں نا کہ جہاں ایسا ہوا، یعنی یہ وسط ایشیائی علاقے ترکی، وہاں کے لوگوں سے ایک بات ہم نے سنی ہے اور وہ بڑی عجیب ہے، عبرتناک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ
یعنی اب جو لوگ جوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی والد اور دادا، یہ لوگ رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتے تھے سجدوں میں کہ یا اللہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا اور کیا ناشکری ہو گئی کہ یہ نعمت ہم سے چھن گئی، اور کہتے ہیں اب الحمدللہ جو بہتری آ رہی ہے نا تو لگتا ہے اللہ کو ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو اب کچھ بہتری آ رہی ہے۔ یہ ہے قاعدہ اور قانون، نعمت کی ناشکری ہو تو نعمت چھن جاتی ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی اور کامل اور مکمل نعمت تو دین ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، مکمل کر دی۔ یہ دین نعمت ہے، اللہ تو اسے نعمت قرار دے رہے ہیں۔ اس دین کی ناقدری کی خدا نخواستہ، اور ناقدری سے مراد کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے نا کہ اس کے تقاضے ادا نہ کیے، اسے نہ تھاما، جب اللہ نے سیکھنے کے مواقع دیے نہیں سیکھا، جب اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے مواقع دیے تو ہم دنیا میں مگن ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی کاہلی لاحق ہے، اور زندگی کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا سرمایہ جو حاصل ہے جس کو خرچ کر کر کچھ کما سکتے ہیں آخرت، وہ ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے، ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ناقدری ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو اللہ نے فرمایا یہ تو قاعدہ ہے اس کا، اور اس کا یہ قاعدہ بے لاگ ہے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی خاص ہمدردی نہیں ہے۔ ہاں اس تقاضے کو ادا کرو گے تو باقی رہو گے۔ ان تتولوا یستبدل قومکم، آپ نے پورے قرآن حکیم کو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سنا ہے۔ ان تتولوا، اگر تم نے روگردانی کی دین سے، سورہ محمد کے اختتام پر فرمایا نا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ سبحانہ و تعالی یہ دین کی نعمتیں اور یہ بہاریں تم سے چھینیں گے، کسی اور کو دے دیں گے۔ وہ محتاج نہیں اس بات کا کہ مسلمانان پاکستان یہ اس کو تھامیں گے تو یہ دین باقی رہے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ جو دوسرے جن کو اللہ جھنڈا تھمائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ شکر گزار ہوں گے، شکر گزاری کرنے والے ہوں گے۔ تو بس بات یہی ہے کہ ہم دین کی اس نعمت کو پہلے تو نعمت جانیں، بہت جامع نعمت ہے، بہت کامل نعمت ہے۔ کسی شے کا نعمت ہونا اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مفید ہو آپ کے لیے تو وہ نعمت ہو جاتی ہے، ایک گلاس پانی بھی مفید ہے تو نعمت ہے، مگر کامل نعمت وہ ہوگی جو اتنی مفید ہو کہ دنیا میں بھی کام آئے سارزی زندگی میں، اور آخرت جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں بھی کام آئے۔ تو دین کی نعمت ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، مفید ہے یہاں، اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ پھر دینوں میں، ادیان میں بھی دین کی جامعیت دیکھیے نا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جس جامعیت کے ساتھ ہمیں پیش کیا ہے، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت جیسے فرمائی، قرآن حکیم کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ انکار کرنے والے، ان کی دو قسمیں، ایک مغضوب علیہم اور دوسرے ضالین۔ مغضوب علیہم کون تھے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہود۔ ضالین کون تھے؟ نصارہ۔ ان دونوں کو اللہ نے اپنے دین کی نعمت دی، مگر مکمل نہیں دی تھی، ناقص دی تھی، اس لیے کہ ابھی نبی آخر الزمان آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نعمت کے ایک پہلو کو لیا، یہود نے صرف ظاہر کو لیا، اور اس میں بھی غلو کیا، تکبر استکبار کی اس حد کو پہنچے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ اللہ کے بالمقابل ضد اور عناد، تو گمراہ ہوئے ایسے کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ نے انہیں دھتکار دیا، ظاہر کو لے لیا اور دین کے باطن کو چھوڑ دیا، احکامات کی روح کو فوت کر دیا، اور احکامات کے ظاہر میں تعویل باطل کرتے رہے، گمراہ ہو گئے، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، نعمت کو ضائع کر دیا۔ دوسرا جو گروہ تھا نصارہ کا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا، باطن کو لے لیا، محبت میں غلو اور دین میں غلو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، دین توحید کا تھا، اس میں عین توحید میں شرک پیدا کر دیا، گمراہ ہوئے ضالین۔ ایک نے ظاہر کی نعمت، ایک نے باطن کی نعمت کو لے کر بقیہ کا انکار کر کر اسے ضائع کر دیا، تو ناقص ہوئے۔ اور دین اسلام جو ہمیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، چونکہ یہ آخری دین تھا اور اسے محفوظ رہنا ہے تا قیامت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کو دین کے ظاہر اور باطن، یعنی نعمت کے ظاہر و باطن کے اعتبار سے مکمل کیا۔ حفاظت کا سامان ایسے کیا کہ جو اس میں نقص پیدا کرنے والی چیز تھی، گناہ، گمراہی، اس سے محفوظ کر دیا۔ فرمایا دیکھو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، یا یہ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو، تاکہ نعمت کی حفاظت ہو جائے۔ اب اس کا بقا اور اس کا آگے بڑھنا، اس کا پروان چڑھنا، اس کے لیے سورہ لقمان میں فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمت ظاہری اور باطنی اعتبار سے مکمل کر دی، مفید دنیا و آخرت میں، سعادت دارین کا ذریعہ، اور پھر اس طرح جامع اور کامل کے ظاہر و باطن جو پچھلی دو امتوں نے ظاہر ضائع کیے تھے، ناقص بنایا تھا اس دین کو، ہمارے لیے مکمل کر دیا، اس طرح جامع کر دیا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا استحضار ہو۔ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، جتنی نعمتیں خدا کی قسم، اور یعنی اس میں جتنی بھی گاڑی قسم کھا لی جائے وہ چھوٹی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ دین کی نعمت ہے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے کوئی شک؟ بالکل نہیں۔
ہر نعمت کو نعمت یہ دین بنا رہا ہے، اور اگر یہ نعمت ہدایت، دین کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر وہ نعمت اپنی ذات میں اتنی جامع، ظاہر و باطن کی جامع۔ اب دیکھیے اس نعمت کی حفاظت کا ایک خدائی انتظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے، اس انتظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اصولی بات، اجمالی بات عرض کر رہا ہوں، آج کل یہی بات شاید کرنے کی ہے۔ تفصیل آپ کو، یعنی ایک تفصیل یہ ہے کہ سودا چاہیے جناب، گھر میں یہ سامان نہیں ہے یہ چاہیے، تو ایک لسٹ ہو، اس میں کیا چیز کیسی ہونی چاہیے، کیا، یہ تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ سودا کہاں سے اچھا ملتا ہے یہ بتا دیا جائے، یہ اجمال ہے۔ آج قوم اور قوم کے نوجوان، خاص طور پہ وہ جو اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کر اعلیٰ پروفیشن اور اعلیٰ کیریئر اختیار کرنے کے خواب جن کے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں اور بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نام پر دین کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز، یعنی ان کو وہ غلط راستہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ جو تفصیل تھی نا، وہ کہاں سے اخذ کرنی ہے اس کا ایڈریس خراب کیا جا رہا ہے، معلومات خراب کی جا رہی ہیں، ماخذ دین کا اسے خراب کیا جا رہا ہے۔ تو آج دین کے صحیح ماخذات کی طرف رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کسی حجاب اور کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، صاف بات کہنے کا موقع ہے۔ نہ کہا جائے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ اس وقت جتنے فتنے ہیں، فکری، عملی، یہ فتنے آگے بڑھ کر ہمارے معاشروں سے حقیقی دین کو نابود نہ کر دیں۔ انشاءاللہ نہیں ہوگا، دنیا سے نابود نہیں ہو رہا، مگر ہمارے گھرانوں سے، ہماری نسل سے، ہمارے معاشرے سے نابود نہ ہو جائے۔ دین تو اللہ کا ہے، باقی رہے گا۔ اس اجمال کو یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں سے اخذ کرنا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم میں الحمدللہ کم از کم 4 مرتبہ یہ آیت سنی، یہ تفصیل سنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، اس کے ساتھ کچھ آپ کی ذمہ داری لگائی، کچھ کام بتایا آپ کو کہ یہ کام کرنے ہیں، اور یہ فرائض نبوت تھے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے، آپ سے پہلے انبیاء بھی کرتے رہے، اور ہر کام کے لیے، اور دین چونکہ پھیلنا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خلفاء تھے، آپ کے نائبین، جانشین، صحابہ کرام، ان کے بعد پھر تابعین، اتباع تابعین، انہوں نے آنا تھا، پھر اس کے بعد وارثین علوم نبوت نے آنا تھا۔ تو یہ جو آپ کے بنیادی اساسی کام تھے، ان کو 3 بنیادی شعبوں میں تقسیم کیا، تینوں کے لیے ایک ایک عنوان اس کے علم کی حفاظت کا، تینوں کے لیے ایک ایک مقام جہاں وہ کام کیا جاتا ہے اس کو متعین کر دیا گیا۔ 3 کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے، تفصیل میں نہیں جا رہا، جو الحمدللہ آپ نے تفصیل سنی ہے اسی کو اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اور انہیں تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی۔ 3 کام ہو گئے، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ 3 کام ہیں۔ ان تینوں کاموں کے لیے 3 ادارے وجود میں آئے، 3 انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے۔ آج بھی کہتے ہیں نا، کسی کام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو وہ شخصی نہیں ہونا چاہیے، فرد نہ ہو، ادارے ہوں اور نظام ہو۔ تو یہ آج کہنے کی باتیں ہیں، اور آج اس کے اندر بہت کچھ تلبیس ہے، اس بات کے ساتھ بہت کچھ اس کو خراب کرنے والی چیزیں موجود ہیں، مگر اسلام کا اپنا ایک انتظام ہے، ایک نظم ہے، ایک اہتمام ہے۔ اس اصول پر اسلام نے ان 3 کاموں کے لیے جو فرائض نبوت تھے اس کے لیے 3 اداروں کا تعین کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، مسجد، مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ صبح و شام، آنائے لیل اور اطراف نہار میں قرآن حکیم پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تلاوت آیات۔ دوسرا کام کیا تھا؟ تزکیہ نفوس، اس کے لیے خانقاہ کا ادارہ وجود میں آیا، اور صدر اول سے آیا، یعنی آپ ان سب کی اصل بھی موجود ہے سیرت میں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یعنی تلاوت آیات مسجد نبوی ہے، اور چونکہ ان کاموں سے پہلے ایک کام شروع ہو چکا تھا جس کو آپ غار حرا کہیے، جہاں پر کہ اہتمام کے ساتھ، یعنی باطن کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوجہ کروائی گئی اس جانب، وہاں سے اس کا آغاز کر لیجئے، اور یا اسی طرح دار ارقم کو لے لیجئے، یہ خانقاہ ہے۔ پھر اس کے بعد مدرسہ وجود میں آتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی، حلال و حرام سکھاتے ہیں۔ تینوں کی نسبت کیا؟ تلاوت آیات، صبح و شام اللہ کی آیات سنیے۔ مجرد تلاوت، بغیر سمجھے ہوئے تلاوت، اس کی بھی ایک تاثیر ہے۔ یہ ہل چلانے والا کام ہے، زمین ہموار ہوئی، اب اس کے اندر کچھ کہیے کہ جو مفید عناصر ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے، مضر عناصر کو نکالنا ہے، تزکیہ ہے۔ پھر اس کے بعد حلال و حرام کے احکامات کے ذریعے سے بیج بونا ہے، پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ 3 کام، مسجد، خانقاہ، مدرسہ، مسجد، خانقاہ، مدرسہ، یہ ہے 3، وہ جو 3 کام تھے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
یہ تینوں شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین اداروں میں وجود میں آئیں، جلوگر ہوئیں، ظاہر ہوئیں۔ صحابہ اکرام نے ان میں مہارتیں پیدا کی، ہر ایک ان میں سے ایک ایک کا ماہر ہے، ہر ایک اس میں نائب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ وراثت نبوت ان تین اداروں کے ذریعے سے تا قیام قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ وہ جو عرض کر رہا تھا نا کہ ایڈریس صحیح ہونا چاہیے کہاں سے لینا ہے، تو آج خدا کے لیے خود بھی ہم اپنا قبلہ درست کریں اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے یہ بتائیں کہ دین یہاں سے ملتا ہے، صحیح دین، خالص دین یہاں سے ملتا ہے۔ مسجد سے تعلق مضبوط کرو، خانقاہ سے تعلق مضبوط کرو تاکہ اللہ کی معرفت اور ولایت حاصل ہو، اور اسی طرح سے مدرسے سے تعلق مضبوط کرو تاکہ احکامات شریعت سیکھ سکو، حلال و حرام کا علم ہو سکے۔ پھر تربیت دیں اس بات کی کہ امام ہے مسجد کا، اس کا ایک مقام مرتبہ ہے، اولاد کو لے کر جائیں، تعارف کروائیں۔ دنیا کی چیزیں تو ہم سکھاتے ہیں کہ آج آنکھ بند ہو گئی تو یہ پتہ ہونا چاہیے اولاد کو کہ میرا فلاں اکاؤنٹ میں، فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، بتاتے نہیں بتاتے، یہاں یہاں جائیداد ہے اور فلاں لاکر میں اس کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ تک بتاتے ہیں کہ خالص دودھ اس دکان سے ملتا ہے، فلاں دکان سے وہ کم تولتا ہے، یہاں گوشت خالص ہے، وہاں ایسا ہے، بتاتے ہیں۔ دنیا کی اہمیت ہے، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ بتایا ہم نے کہ دین کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ سکھایا ہم نے کہ کسی عالم سے سوال کیسے پوچھتے ہیں، استفتاء کا ادب کیا ہے، سوال کرنے کا ادب کیا ہے، سکھایا۔ آج تو مسئلہ یہ اعمال تو بعد میں سکھائیں، پوچھنے یعنی کیا پوچھنا یہی نہیں معلوم۔ ریسرچ کے نام پر لگے ہوئے ہیں، میں دین پر ریسرچ کر رہا ہوں، ٹیڑھی مڑی کتابیں جو کچھ مل گیا کاڑ کباڑ اس کو پڑھا جا رہا ہے، ایک آدمی سمجھ رہا میں دین پر ریسرچ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب، فیس بک اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا، اس سے دین اخذ کر رہے ہیں۔ بھئی اس کو ذریعہ بنائیں، آلہ بنائیں، پہلے معلوم تو ہو ہے کون سامنے، وہ کوئی واقعی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے دین اخذ کیا جا سکتا ہے، قابل اعتبار ہے، یا صرف اسکرین پر ہی پایا جاتا ہے، اس سے پیچھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ تو دیکھا جائے۔ یہ اسکرین، یہ جو ذرائع ہے نا، یہ ذریعہ ہی بننا چاہیے، یہ اپنی جگہ خود ماخذ نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعی تواصل کے، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں اور یہ جو کچھ ٹیکنالوجی ہے جدید، یہ صرف ذریعہ ہو سکتا ہے، میڈیم ہونا چاہیے کسی بات کو منتقل کرنے کا۔ اس اینڈ پر جو بیٹھا ہوا، اس اینڈ پر جو بیٹھا ہوا، دونوں کو آپ جانتے ہوں، اس کی علمی اسناد جانتے ہوں، اس کا دین میں کیا مقام ہے، کیا بات کرنے کا اہل ہے، میں کہاں سے کیا بات لے رہا ہوں، کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں، کس کی بات سن رہا ہوں، ماخذ تو صحیح ہو۔ اللہ نے تو بتایا، قرآن حکیم میں بتایا کہ دین کہاں سے اخذ ہوگا، یہ ہے کہاں، فی صدور الذین اوتوا العلم، کتابوں میں نہیں ہے صرف، یہ اسکرین پر نہیں ہے، اہل علم کے سینوں میں ہے۔ اس سینے سے ربط تو پیدا ہو، اور اس کے بعد پھر یہ ذریعہ بن جائے، صحیح ہے، اس کو نشر کرنے کا ذریعہ ہے، اخذ کرنے کا ذریعہ نہیں۔ ایڈریس پورا ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ کہاں سے اخذ کرنا ہے، یہ خالص ماخذات ہیں، یہاں سے ملے گا۔ مجھے 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد سے جڑنا ہے، مسجد سے محبت ہونی چاہیے، تعلق وہاں سے ہو، صحیح دین وہاں انشاءاللہ ممبر و محراب سے تا قیام قیامت بیان ہوتا رہے گا، اس کی حفاظت اللہ نے کر دی ہے۔ دوسری جانب جسم کے امراض کے لیے تو واقف ہیں ہم اس بات سے کہ چوٹ لگ جائے تو کہاں جانا ہے، اور معدے کا مسئلہ ہو تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے تو کہاں جانا ہے، آپریشن کس سے کرانا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ آج کل جو ڈاکٹر تو بڑے خراب ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ بہت لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور علاج معالجہ صحیح دیانت سے نہیں کرتے، تو اب میں آپریشن موچیوں سے کرواؤں گا، سنا آپ نے کبھی، یا قصائیوں سے آپریشن کرواؤں گا، وہ ایسا تلاش کرتے ہیں نا، اس میں کون بہتر ہے، کون حقیقی واقعی صحیح مہارت کا حامل ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ مگر دین میں کیا کیا، علماء سو یا یہ کہ دنیا پرست قسم کے آدمی، ان کو دیکھا، اور اکثر میڈیا پہ ایسے لوگ مشہور ہوتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ہر ایک سے بدگمان ہو گئے، اب میں خود کروں گا کام، ایسا ہوگا، ماخذ غلط کر دیا۔ اچھا جسم کے امراض میں تو اتنا معلوم ہے کہ فلاں مرض کے لیے فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، مگر روحانی امراض اس کا پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ روح کو بھی امراض لاحق ہوتے ہیں، باطن بھی بگڑ جاتا ہے، اور یہ چلتا پھرتا ہوا انسان، یہ انسان نہیں ہے، یہ اپنی روح کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ نے اس کے اندر امانت رکھی تھی روح کی، یہ اس جسم کے، اس مٹی کے جسد کے اندر دفن ہو گئی ہے، اور چلتا پھرتا مقبرہ ہے، معلوم ہی نہیں اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اور باطن کو کیسے گندگی سے، آلائش سے پاک کیا جاتا ہے، اور اس کے ماہرین کون ہوتے ہیں، ان سے جا کے اللہ کا نام نامی تو سیکھیں۔ اس دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اس کو اس کی غذا ہم نے دی ہے، اس کی کچھ محنت، کچھ کوشش کی، اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ خانقاہ کے نام پر، تصوف کے نام پر جو کچھ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں اس معاشرے میں، بگاڑ رائج ہیں، بس اس کو دیکھ کر بھاگ گئے؟ نہیں،
ایسا تو نہیں ہوا، بقیہ ضرورتیں تو ہم پوری کرتے ہیں. تو جب اور جگہوں پر دنیا کی ضرورت کے لیے کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنا ہم جانتے ہیں، تو اپنی دین کی اگر اہمیت ہماری نظر میں ہوگی تو کیا اس کے کھرے اور کھوٹے کا فرق نہیں کریں گے؟ معلوم کریں گے ماہرین سے، پہنچیں گے کہیں. پھر کام کرتے ہیں ہر کام میں بس یہ تو جو اچھا ہے کر لو، جو برا ہے نہ کرو، جیسی روش چل رہی ہے معاشرے میں. نہیں، یہ بندہ مومن کا طرز تو نہیں ہے. اسے تو پوچھ پوچھ کر عمل کرنا. ایک علم فرض عین ہے، وہ لازماً سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر فرض کفایہ علم ہے. اس کے ماہرین علماء ہوں گے، مفتیان ہوں گے، وہ مدارس میں ہیں، دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے جب ضرورت پڑے گی مجھے جانا ہے اور جا کر پوچھنا ہے کہ بتائیے یہ کام میرے پیش نظر ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جو فتویٰ ملے اس پر عمل کرنا ہے. اپنے ذہن کو وہاں نہیں چلانا، خود رائے نہیں کرنی، یا یہ کہ انٹرنیٹ پر سرچ کرو جو بات سامنے آ جائے گی اس پر عمل کروں گا، فلاں یہ کہتا فلاں یہ کہتا. پھر اس کا وہ شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ غیر ماہر کی بات دنیا کے شعبوں میں تو نہیں مانتے، دین کے معاملات میں غیر ماہر، بلکہ وہ آدمی کہ جو صاف صاف کہے کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، بس چلتی ہوئی ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ اعتبار کیا جا رہا اور مانی جا رہی بات اس کی. ان مسلمات کے خلاف جو امت میں اجماعی چلے آ رہے ہیں، یہ کیسی کیسی ناقدری ہے؟ یہ ہے ناقدری، ناشکری، جس پر پھر نعمت چھن جاتی ہے. یہ بات ہمیں نہ معلوم ہونا تو ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے. خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی تو جو معاہدہ کروایا گیا، اس معاہدے میں باقاعدہ ایک مطالبہ تھا ترکی سے کہ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا کہ ان 3 اداروں کو ختم کرو. وہی 3 ادارے جن کا ذکر کیا نا قرآن حکیم کی آیت سے جوڑ کر آپ کے سامنے: مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. چنانچہ عملاً اتاترک کو یہ کرنا پڑا. بعض مسجدوں کو اس نے ویران کیا اور کھرچ کر اس پر سے جو ہے نا ساری علامات ہٹائیں اور بینچ لگا کر چرچ کی مانند اسے ایک آڈیٹوریم کی صورت دینے کی کوشش کی. آج بھی اس کی باقیات وہاں دیکھی جا سکتی ہیں. بڑے پیمانے پہ نہ کر سکا مگر کچھ حصوں کو کیا تاکہ کچھ بات بن جائے. خانقاہوں کو ویران کیا گیا اور اسے قید خانوں میں تبدیل کیا گیا. مدرسوں کو استبل بنایا گیا تاکہ جان چھوٹے، یعنی اتحادی فوجیوں سے جان چھوٹے اور برقرار رہ سکیں. اب الحمدللہ وہ واپس تبدیل ہو رہے ہیں، اپنے اصل پر جا رہے ہیں. دشمن تو پتہ ہے اس کو کہ کیا ہوتا ہے. یہ 3 کام جب منظم ہوتے ہیں نا، مسجد، مسلمان عامت الناس کا اس سے تعلق مستحکم ہو جائے. ایک بستی پر جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو مسجد پر اترتی ہے، اور وہاں سے پھر تقسیم ہوتی ہے سارے نیک لوگوں کے دلوں پر. تو اس مسجد میں ہم موجود ہوں، مسجد سے تعلق. مدرسہ، یہاں سے علم سیکھیں، اور خانقاہ، یہاں سے حلم سیکھیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، معرفت باری تعالیٰ کے مرکز. یہ 3 کام ہوتے ہیں نا، جب یہ 3 مضبوط ہوتے ہیں تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، اللہ کے راستے کا جہاد. ان تینوں کے مستحکم ہونے سے پیدا ہونے والی قوت ہے. اور جب یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نصرت خلافت کی چھتری کے طور پر اور ایک گنبد کے طور پر ان 3 پلرز کے اوپر لا کر رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے، موعود ہے. جب بھی مسلمانوں نے تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، ان 3 قلعوں کو محفوظ کیا، مضبوط کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کی ساری تعلیم و تربیت انہی 3 مراکز سے ہو رہی تھی، انہی 3 پہلوؤں سے ہو رہی تھی. یعنی آپ فرما رہے تھے، اور جب وہ صحابہ اکرام کے اندر یہ 3 چیزیں جاگزی ہو گئیں تو وہ قوت پیدا ہوئی جو اللہ کے راستے کا مجاہدہ تھا اور جہاد تھا، جہاد فی سبیل اللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت آئی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. تو دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اس دین کی نصرت کو دیکھ کر. اللہ سبحانہ. اب چاہیے یہ کہ شکر گزاری کریں نا، اللہ نے جتنی نعمت آج دے رکھی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اس وقت پاکستان کو اور مسلمانان پاکستان کو جتنی مذہبی آزادی حاصل ہے دنیا میں کئی نہیں ہے. بڑے تجربہ کار لوگوں سے سن لیجیے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم آج کے علماء میں ممتاز ہیں اس اعتبار سے. حضرت شیخ الاسلام صاحب کہ ان کثیر الاسفار آدمی ہیں، دنیا کا شرق غرب دیکھا، مشرق و مغرب، شمال جنوب سے واقف ہیں، اور جتنا اسلام کی تاریخ سے واقفیت اور اسلام کے حال سے واقفیت، قرآن و سنت کے علوم سے واقفیت، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اس بات کی گواہی کہ جتنی مذہبی آزادی الحمدللہ پاکستان میں علماء دین کو، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو حاصل ہے، دنیا میں کہیں حاصل نہیں. تو یہ ایک نعمت ہے نا، اس پر شکر کرنا ہے. آج گالیاں دینے اور جو ہے وہ نعرے لگانے اور مخالفانہ باتیں کرنے اور تحزب کی، یعنی تقسیم ہو جاؤ جماعت در جماعت میں اور پھر مخالفانہ مہم بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، آج اس نعمت پر جو حاصل ہے شکر کریں اور محنت کریں، تقاضے ادا کریں، تو جو نہیں حاصل وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، شکر کیا ہے؟ قید للموجود وصید للمفقود. موجود نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے شکر، اور جو نعمت حاصل نہیں ہے اسے لانے، قید کرنے، یعنی اسے شکار کر کر لانے کا ذریعہ ہے.
اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ فرما دیں گے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان واقعتاً اسلام کا قلعہ بن جائے اور یہاں دین کی بہاریں عام ہو جائیں، ہر شعبہ زندگی میں ہر گوشے میں اسلام کی علمداری ہو، علمبرداری ہو اور اسلام کی عملداری ہو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی کچھ نعمت حاصل ہے اس پر شکر کریں اور محنت کرتے رہیں۔ محنت کا مدار وہی ہے جو عرض کیا گیا، یعنی خالص محنت، مسجد مدرسہ خانقاہ، مسجد مدرسہ خانقاہ، اس کو مضبوط کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ افراد بھی اخلاق کے دائرے میں، افراد بھی جو ہے وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اور افراد ہی سے پھر معاشرے بنتے ہیں اور معاشروں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام لیتے ہیں، انہیں قلعہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ مسلمان جہاں کہیں مغلوب ہیں، جہاں کہیں مظلوم ہیں، ان کی داد رسی ہو سکے گی انشاءاللہ۔ آج ہمارے دل دکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اس وقت، ہر مسلمان کا دل زخمی ہے، خون کے آنسو ہو رہا ہے، بے بسی کا عالم ہے، اس قدر کہیے کہ اجتاری ہے کہ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ شاید زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر چلے جانا بہتر تھا اس موقع پہ۔ کیا زمانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کس قدر بے بسی ہے، کس قدر بے بسی ہے، مگر کرنے کا کام کیا؟ پھر وہی دو راستے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک جانب تشدد پیدا ہو جاتا ہے، ایک جانب غلو پیدا ہو جاتا ہے، وہی گمراہی کے دو پیٹرنز جو سورہ فاتحہ میں ذکر کیے گئے تھے نا، وہی پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں، اعتدال وہ راہ مستقیم، صراط مستقیم اختیار کریں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسوہ ہے۔ شکر کریں، انشاءاللہ نعمت بڑھ جائے گی۔ جب گھر کی خبر ہوگی، انشاءاللہ یہ مستحکم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی اور ہمارے دن بدلیں گے، امت کے بھی دن بدلیں گے۔ ہمارے احوال بدل جائیں تو انشاءاللہ امت کے احوال بدلیں گے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ یہ نبوی حکمت ہے، اس کے موافق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں وہ جو 3 ادارے بتائے تھے نا، خود اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس سے کچھ واقفیت پیدا کریں۔ آج آنکھ بند ہو جائے تو اولاد کو یہ پتہ ہو کہ میں اس مسجد میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا اور یہ صحیح لوگ ہیں، یہاں سے مجھے نمازوں میں جڑنا ہے، یہاں سے میں علم پوچھ سکتا ہوں، حلال کیا ہے حرام کیا، یہاں سے پوچھوں گا، جو بتایا جائے گا اس پہ عمل کروں گا۔ اور اسی طرح سے مجھے اپنے باطن کو راستہ پیراستہ کرنا ہے تو اس خانقاہ سے میں علم اس کی تفصیل لوں گا، یہاں سے اصلاح لوں گا، اور اس بارے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار۔ کوئی مجھے ورغلائے، کوئی مجھے کہے ایسا کر لو، یہ پڑھ لو، یہ سن لو، یہ کر لو، یہ راستہ اگر یہ دروازہ کھل گیا نا ان خالص ماخذات کو چھوڑ کر، تو پھر قادیانیت بھی قبول کر لیتے ہیں لوگ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، جیسے ہی ان کی چولیں آزاد ہو جائیں پھر جاتے جاتے گمراہی کی یہ ایسی شاہراہ ہے، ایسا راستہ ہے کہ نیچے ہی کی طرف جاتا ہے پھر۔ اس لیے مضبوط کریں اپنے ماخذات کو، مضبوط کریں، خالص ماخذ کو پکڑ لیں، انشاءاللہ العزیز حفاظت ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی زندگی پچھلی گزری اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی اور فکر و عمل کی اللہ اسے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جب صحیح علم سامنے آ جائے اس کے موافق اخلاص کے ساتھ آگے عمل کرنے کی فکر کریں۔ وقت کم رہ گیا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، ناشکری سے بچنے اور شکر گزاری، سب سے بڑھ کر دین کے بارے میں شکر گزاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ دعا ہو چکی ہے، اب کسی دعا کی ضرورت نہیں، اور باقی انفرادی دعائیں انشاءاللہ آپ کر سکیں گے، نماز بھی رہتی ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔